نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو دشمن کو سامنے والے کو ایک شاعر کہے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ہنر آزمائے. تو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ لوگوں کا نام کیا ہو گیا؟ میرا نام محمد سہیل اختر. میرا نام احمد حسین. ماشاء اللہ. تو جناب ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نئے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اور الحمدللہ یہ مہینہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس محرم الحرام میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم محرم الحرام کو جانتے ہیں. تو کچھ واقعہ آپ لوگ بتائیں گے اس محرم الحرام میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ ایسے تو اس محرم الحرام میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے لیکن کچھ تھوڑا بہت بھی بتائیں. نہیں یاد. جی مجھے پتہ ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہوں. تو محرم کا سب سے پہلا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے لوگ جو مناتے ہیں محرم وہ تو ابھی غلط طریقہ سے منایا جاتا ہے. اور محرم کا اصل جو ہے نا مطلب واقعہ کربلا کا واقعہ ہے. 10 محرم کے دن کربلا میں جنگ ہوئی تھی حضرت امام حسین سے اور کافروں سے دین اسلام کے لیے لڑائی ہوئی تھی. تو حضرت امام حسین جب کربلا میں پہنچے تو جنگ کے دوران سامنے والے کافروں سے کہے کہ جنگ روکو. محرم کا ہی دن تھا، اس دن 10 محرم کا دن تھا. تو کافروں نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی. حضرت امام حسین نے کہا نہیں، تم جنگ روکو، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنا ہے. تو کافروں نے کہا جنگ نہیں رکے گی. حضرت امام حسین نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جنگ نہیں روکو گے، کوئی بات نہیں، ہم اب نماز پڑھ کے دکھائیں گے. کیونکہ یہ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین جنگ کربلا میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ محرم مہینے میں اگر جنگ ہو رہی ہے بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اور بھی اس کے علاوہ کوئی واقعہ جو محرم میں پیش آیا ہو؟ اسی طرح جب حضرت امام حسین نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو دشمن کو سامنے والے کو ایک شاعر کہے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ہنر آزمائے. تو حضرت امام حسین سارے کافروں کے سامنے زمین پہ سجدہ کیے، نماز پڑھے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیے کہ محرم جیسے مہینے میں کربلا جیسے میدان میں نماز نہ چھوٹنے پاوے. تو اور آج کے لوگ اس کو منحوس کا مہینہ کہتے ہیں. یہ کہ حضرت امام حسین کا انتقال ہو گیا تو سب سوچتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے، منحوس مہینہ ہے. یہ بہت بابرکت، بہت مبارک مہینہ ہے کہ اس میں کئی صحابہ کی مطلب نکاح بھی ہوا ہے، کئی صحابہ کی ہے محرم کے مہینے میں. اچھا، اور بھی کچھ واقعات جو آپ کو یاد ہو؟ اور واقعہ تو بہت لمبی واقعہ سب ہے. جی مجھے ذہن میں کچھ اور واقعات یاد آ رہے ہیں. چند واقعات ہیں جو محرم الحرام میں پیش آئے تھے. یہ محرم الحرام کے مہینہ ہی تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو وہ بھی ہے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی تھی. اور اسی مہینے میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اور اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی تھی اور انہوں نے فرعون کو ہرایا تھا، شکست دی تھی فرعون کو اور سمندر پار کیا تھا. ہاں، اور اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری تھی. تو یہ سب واقعات محرم میں پیش آئے تھے. لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو محرم الحرام کا طریقہ ہے، جو لوگ محرم الحرام کو اس حساب سے مناتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لگتا ہے ناچ گانے کے طور طریقے سے اس طریقے سے لاٹھی بھاجنا، تلوار بھاجنا، یہ سب طریقہ آپ کے نزدیک کیسا؟ اس پہ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ محرم لوگ غم کا مہینہ سمجھ کر کے مناتے ہیں اور اس میں جو ہے نا لاٹھی یہ سب نکلنا یہ مجھے نہیں لگتا کہ مناسب ہے. کس بنیاد پہ یہ لوگ لاٹھی لے کر کے، تلوار لے کر کے آگے لاٹھی لڑتے ہیں؟ لاٹھی لڑنے کا مہینہ تو یہی نہیں ہے، پورا سال باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاٹھی چلاؤ، تلوار سیکھو، لیکن آپس میں سیکھو. ایسا تو نہیں روڈ جام کر کے لوگ اس طرح مہینہ کا محرم منائیں، ایسا نہیں ہے. اور لوگ سب ڈھول باجا بجاتے ہیں، بتائیے گاڑی پر جلوس نکالتے ہیں
کہ ایسا ایسا نکالتے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی چیز کرے جو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, سمجھے. تو آپ اس طرح محرم منائیں. محرم منانے چلیے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے, اور الحمدللہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام.